السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی سے فرمایا، اے فلاں، کیا تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، شادی نہیں کی اور نہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں شادی کر سکوں، یعنی میں غریب آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں سورہ اخلاص یاد نہیں؟ عرض کیا، جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا، ثواب میں تہائی قرآن کے برابر ہے۔ پوچھا، کیا تمہیں سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح یاد نہیں؟ عرض کیا، جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ ثواب میں چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ پوچھا، کیا تمہیں قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں؟ عرض کیا، جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ ثواب میں چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ پوچھا، کیا تمہیں سورہ اذا زلزلت الارض یاد نہیں؟ عرض کیا، جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ ثواب میں چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ شادی کر لو، شادی کر لو۔ فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ جب تمہیں یہ صورتیں یاد ہیں تو تم غریب نہیں بلکہ غنی ہو، لہٰذا تمہیں شادی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قل ھو اللہ احد پڑھتے ہوئے سن کر ارشاد فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا واجب ہو گئی؟ ارشاد فرمایا، جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ ان صاحب کے پاس جا کر یہ خوشخبری سنا دوں، پھر مجھے ڈر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ دوپہر کا کھانا نہ چھوٹ جائے، تو میں نے کھانے کو توجہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا سعادت کی بات ہے۔ پھر ان صحابی کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ جا چکے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ایک رات میں تہائی قرآن کوئی کیسے پڑھ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل ھو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت معاذ بن انس جنبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 10 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد پڑھی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر تو میں بہت زیادہ پڑھا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ اور بہت عمدہ ثواب دینے والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے اور جو بھی سورتیں پڑھتے، اس کے ساتھ آخر میں قل ھو اللہ احد پڑھتے۔ جب یہ لوگ واپس ہوئے تو انہوں نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سے پوچھو کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سورت میں رحمان کی صفات کا بیان ہے،
اس لیے اسے زیادہ پڑھنا مجھے محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رات کو سونے کے لیے لیٹتے تو دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ہتھیلیوں میں دم فرماتے، پھر جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک پہنچ سکتے ان کو جسم مبارک پر پھیرتے، پھر سر اور چہرے اور جسم کے سامنے کے حصے پر پھیرتے۔ یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔